نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله۔ پارہ 28 سورہ منافقون، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ غزوہ بن المصطلق میں پیش آنے واقعات کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہدایات ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ غزوہ بن المصطلق میں پیش آنے والا ایک واقعہ مہاجرین اور انصار کے مابین تفرقہ ڈالنا تھا اور ایک قومیت یا وطنیت کی ایک آگ بڑک اٹھی۔ مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا، انصار نے انصار کو پکارا، اور جہالت یا جاہلیت کا جو مظاہرہ تھا وہ سمجھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موقع پر پہنچتے ہیں اور جہالت اور جاہلیت کے اس بت کو توڑتے ہیں، تعصبات کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ قومیت کے بنیاد پر امت کو تسلیم کرنا، لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا، فرقواریت کے اساس پر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، یہ عالمی طاغوتی سامراجی طاقتوں کا طور ہے، طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وطن، قوم، برادری، خاندان ایک حقیقت ہے اور زمینی حقیقت ہے، لیکن قومیت علیہ معرفت ہے، علیہ فضیلت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فار انٹروڈکشن، تعارف کے لیے ہے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، معزز، محترم وہ ہے جو بہت زیادہ، جو متقی ہے۔ جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ دوسری بات کہ تعاون اور تناصر کا، نصرت کا، مدد کا دار و مدار نہ قومیت ہے، نہ لسانیت ہے، نہ فرقواریت ہے، اور نہ یہ تعصبات ہے، نہ یہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، ایک نسبت ہے، تعلق ہے تعارف کے طور پر۔ تناصر اور تعاون کا دار و مدار وہ حق پر ہے، نیکی پر ہے۔ اس کا تعاون اور تناصر کا جو ترازو ہے
جو معیار ہے وہ نیکی ہے اور تقوی ہے، قومیت، لسانیت، عصبیت نہیں ہے۔ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر، مریثیے کے مقام پر جو صورتحال بن گئی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچ کر اس فتنے کے سرکوبی کی، اس فساد کو جڑ سے ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر اور جہالت، جاہلیت کا بدبودار نعرہ ہے۔ منتنتن کے الفاظ ہے، بدبودار نعرہ ہے۔ جاہلیت کے اس نعرہ سے بچو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون اور تناصر، باہمی مدد، باہمی نصرت کا جو معیار ہے وہ کیا بتایا؟ قرآن نے کیا بتایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاون، مدد، نیکی میں مدد کرو، تقوی میں مدد کرو، حق میں مدد کرو، ظلم پر، جبر پر، زیادتی پر، گناہوں پر کسی کی مدد مت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہی ہے تعاون، تناصر کا معیار، جو دو چیزیں ہیں، نیکی اور تقوی ہے، گناہ نہیں ہے، ظلم، جبر، بربریت نہیں ہے۔ جو شخص نیکی پر ہے، جو شخص عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، دائم ہے، اس کی مدد کرو۔ اور اگرچہ وہ آپ کے نسب سے ہو، خاندان سے ہو، برادری سے ہو، وطن سے ہو، لیکن ایک بندہ ظالم ہے تو آپ کا اپنا بھائی کیوں نہیں ہے، باپ کیوں نہیں ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، بولے کیوں نہیں ہے؟ لیکن اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ کو انصاف پسند ہے، ظلم پسند نہیں ہے، جبر پسند نہیں ہے، تسلط پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ تقوی پر، نیکی پر قائم دائم ہے، یہ ہے وہ بنیادی زیرین اصول اسلام کی آفاقی نظام کے، یہ وہ آفاقی اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر ثابت قدم رہا اور ہمیشہ اس اصول کی رعایت کی کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ فرمایا کہ مثل المؤمن کجسد واحد، ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ تعصبات سے بچو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام رسمیں میرے قدموں سے مسل دی گئی ہے، جاہلیت کے نعرے ختم۔ لا فضل لعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الابیض علی الاسود ولا الاسود علی الابیض، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کی دار و مدار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ظالم گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ظالم ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ مت دو۔ یہ ملکی غیر ملکی امتیازات اور یہ خدا را ان تمام چیزوں میں، شریعت مطہرہ میں، اللہ کے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں صرف حق اور انصاف مطلوب ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر
دشمنان اسلام نے چاہا، ابن ابی کے منافق لشکر نے چاہا کہ مسلمانوں کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہو جائے، قومیت، لسانیت، عصبیت، فرقواریت کے آگ میں دھکیل دیا جائے۔ اس نے یہ شیطانی حربہ استعمال کرنا چاہا، اور موجودہ حالات میں ہم جس دور سے گزر رہی ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ عالمی طاغوتی سامراجی قوتیں مسلمانوں کو فرقواریت، لسانیت، عصبیت اور اس طرح کے تعصبات میں پنسا کر، لڑا کر خود حکمرانی کر رہے ہیں، خود اپنی اکانومی کو، دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یہی انگریز کی حکمرانی کا اصول تھا کہ لڑو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ حکومت وہ کرے اور لڑے مسلمان۔ یہ ہے ہماری وہ نادانی جس کے نتیجے میں ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو فسادات میں دھکیل دیا، اور مسلمانوں کو حکمرانی کا کوئی موقع نہ ملے، اور یہ جو جتنا معیوب ہے، یہ قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا، فرقواریت، زبان کی بنیاد پر قوموں کو لڑانا، لوگوں کو لڑانا، لسانیت، اور ایک چیز اور جو فتنہ ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے 20، 25، 26 سال، عسکریت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ طاغوتی قوتیں آ کے علیکار بن کر اسلامی ریاستوں کو کمزور کرتے ہیں۔ بھائی علماء اور مشائخ کو شہید کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے بدبخت کو دہشت گردی کہہ سکتے ہیں نا، مجاہد تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں حضرت مولانا شیخ حسن جان کو شہید کہوں اور اس کے مارنے والوں کو میں مجاہد کہوں۔ مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، پتہ نہیں کتنے یاد کرو آپ کو، مولانا حمید الحق، شہید ابن شہید، مولانا، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ ان کا ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ہم اپنے نظریے سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتی۔ اسلامی جمہوری سیاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، اور اس میں اسلامی نظام کے لیے آئین کے دائرے میں جدوجہد، یہ ہمارا نظر ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو جو منہج ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اپنے نظریے اور اپنے منہج سے، اکابرین کے منہج سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ خیانت کی سب تو کٹ سکتی ہے، لیکن اکابرین کی امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور امن طریقے سے اسلامی قانون کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرنا، اکابر جمہور امت، جمہور علماء، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کتنے اہل علم ہے۔ بھائی مولانا عبدالحق کون تھا؟ مفتی محمود، مولانا یوسف بن نوری، اور ہمارے تحریک اور سیاسی جو تحریکیں ہیں، ہمارے تحریکوں کا اور پارلیمانی کا جو سنگم ہے، وہ کون ہے؟ شیخ الہند ہے۔ بھائی جن کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے، حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ، مولانا شیخ حسن جان، مفتی محمود، مولانا مفکر اسلام، ان اکابر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام ہمارے پاس نظریہ ہے، اور یہ منہج بھی ہے، راستہ بھی ہے، ہمارا یہی راستہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت ہے، ختم نبوت ہے، وفاق المدارس ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام ان سب کا باپ ماں ہے۔ وعلیٰ کل حال اللہ کے احکامات یہ ہے کہ تعاون تناصر کی بنیاد بر اور تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایات کو اپنایا اور امت کو اس پر تعلیم کی ترغیب دی، اس پر تعمیل کی ترغیب دی کہ اس پر عمل کرو گے کامیاب رہو گے، نہیں کرو گے ناکام رہو گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قربانیوں کو سلام کہ انہوں نے اس ہدایات پر عمل کیا۔ رنگ، نسل، وطن، زبان، ان سب بتوں کو توڑ کر اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہی۔ اور دیکھ لیجئے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر صحابہ کرام کے مابین مہاجر اور انصار کی بنیاد پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظیمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں قومیت، لسانیت اور وطنیت، فرقواریت سے وہ اس کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ اللہ اور رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس دین اسلام کی اس اصول پر صحابہ کرام نے کمپرومائز نہیں کیا۔ رشتے ہیں، ناطے، خاندان، برادری، قومیت، لسانیت، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ زید ابن ارقم اس واقعہ میں یعنی بنو المصطلق کے موقع پر، غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسیہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مخلص صحابی ہے، خزرج قبیلے سے ہے، اور خزرج قبیلے کا سردار وہ ابن ابی ہے جو منافقین کا سردار ہے۔ لیکن جب ابن ابی نے قومیت کا آگ بڑکانا چاہا، تفریق اور نفاق ڈالنا چاہا، سامنے جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس سازش کو بری طرح ناکام، مکمل طور پر ناکام کر دیا اس سازش کو۔ اس واقعہ میں، یہ غزوہ بنو المصطلق کے واقعہ میں، خود ابن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر کاربند ہے، پابند ہے، اور اپنے باپ کا راستہ، اپنے باپ کا سر قلم کرنے کے پیشکش کرتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ مجھے اجازت دیے کہ میں اس کا سر قلم کروں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیش ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے باپ کا سر خود قلم کروں گا۔ خاندان کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، یہ تو ہے۔ پھر اس کا ایک اور کارنامہ دیکھ لیں کہ راستے میں اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کے اونٹیں کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت نہیں دی ہو تب تک آپ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس کے بعد پھر یہ داخل ہو۔ یہی تھی صحابہ کرام کا تعامل۔ اب اس واقعہ میں ہمیں جو علمی اور تحقیقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کام فی نفسہ ہی جائز ہو، درست ہو، مگر مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو اور پھر دشمن اس کو غلط طریقے سے پلانے کا منصوبہ بنائے، پلان بنائے، یا اس کو موقع مل جائے، تو ایسے کام کرنے سے مکمل گریز کیا جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں ابن ابی کو قتل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ نہیں، ایسا مت کرو، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر نہ پھیل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ظاہر طور پر تو یہ بدبخت ابن ابی جو تھا نمازی بھی تھا، درس میں بھی بیٹھتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، لیکن منافق تھا. ظاہر طور پر تو کلمہ پڑھتا تھا. دوسری بات، اہل علم فرماتے ہیں کہ غلط فہمی کے خطرہ کی وجہ سے ایسے کاموں کو تو چھوڑا جا سکتا ہے جو مقاصد شرعیہ میں نہ ہو، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے جو مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو. گو کہ ایک مستحب عمل ہو، ایک ثواب کا کام ہو، لیکن اس کام کرنے سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ احون البلیتین پر عمل کیا جاتا ہے. دو گناہ ہے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. بڑا گناہ مت کرو، چھوٹا گناہ کرو. اور یہ بھی ہے کہ اتقوا من مواضع التہم، تہمتوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا من مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته سرا خطأ. اللهم انا نسألك التقى والعفاف ورضا الجنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله